السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عرب کے لوگ پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلا کرتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مہینے میں روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہیں رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو باقی مہینوں میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھنا پسند فرماتے تھے، اور پھر اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رجب کے مہینے میں ہی انتقال ہو گئے، انہیں شعبان کا مہینہ نصیب نہ ہوا، لیکن الحمدللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شعبان کی رحمتوں کے ساتھ رمضان کی عظمتوں سے برکتوں سے بھی نوازے، اور اللہ رب العزت ہمیں اتنا ذوق اور شوق عطا فرمائے کہ ہم بھی شعبان کے روزے کو رمضان سے ملا دیں، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اس مہینے کے اندر، اور خوب نوافل پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اگلا شعبان بھی نصیب ہوگا، ہے نا؟ تو جو وقت ہمیں مل رہا ہے نا وہ ہمارے لیے بہت غنیمت کی بات ہے۔ تو ابھی ہمیں شعبان کا مہینہ ملا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے ہیں، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، پیش کیے جائیں، تو اس وقت آپ روزے کی حالت میں ہوں، حالت ایمان میں ہوں، اور آپ نیکی کر رہے ہوں، اور آپ پاک صاف ہوں، ہے نا؟ تو یہ ضروری چیزیں ہیں جو کیا کہتے ہیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ہمیں عمل کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ ان کے سامنے سے رجب گزر رہا ہے، شعبان گزر رہا ہے، لیکن وہ غفلت میں ہیں، انہیں کسی بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت یافتہ زندگی عطا فرمائے، اور دین کا داعی اور شیدائی بنائے، اپنا مطیع و مردار بندہ بنائے، اور دین حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔